اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکحُ المرأۃ لأربع، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ کچھ لوگ عورت کا مال دیکھتے ہیں، کچھ لوگ عورت کا خاندان دیکھتے ہیں، کچھ لوگ عورت کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ عورت کی دینداری دیکھتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ او لوگو تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کر کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج گھروں میں ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے ہیں، نند اور بھابھی کے جھگڑے ہیں، ہر گھر میں فساد ہے، ہر گھر میں بگاڑ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خوبصورتی تو دیکھی ہے، ہم نے لمبا چوڑا جہیز تو ہم نے دیکھ کر کے شادی کر لی، ہم نے دینداری نہیں دیکھی ہے۔ دینداری کو ترجیح دیجئے، دیندار باپ کی دیندار بیٹی کو اپنے گھر میں لائیے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ میرے عزیزوں، آج سماج کی اصلاح کی اگر آپ بات کریں، شادی بیاہ میں آج ہمارے یہاں بہت سارے معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں۔ اسی سیمانچل کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا باقاعدہ آج بھی کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں شادیوں میں ڈی جے تک بجتا ہے، گانا تک بجتا ہے۔ اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں شادی بیاہ کو لے کر کے بہت بری بری رسمیں ہیں۔ ابھی ممبئی میں پرسوں میں گیا تھا، جہاں علماء کو ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا، ایک میرج ہال تھا، ایک شادی ہال تھا، اوپر علماء کے رہنے کا انتظام کیا گیا تھا، نیچے کوئی شادی ہوئی تھی، مسلمان کی شادی تھی، اور سامنے جہیز، سامنے جو منڈپ لگا ہوا تھا، منڈپ میں دلہن جو ہے سج کر کے سنور کر کے اور لہنگا وغیرہ پہن کر کے اور میک اپ وغیرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور رشتہ دار سب آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت سارے علاقوں میں یہ چلتا ہے کہ دلہن کو باقاعدہ مرد حضرات بھی آ کر کے دیکھتے ہیں اور منہ دکھائی تک دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رسمیں اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام بڑا صاف ستھرا مذہب ہے۔ ہم نے رسم و رواج کے ذریعے شادی بیاہ کے اس بندھن کو بہت ہی ناپاک بنا ڈالا ہے میرے ساتھ۔ اور فضول خرچی اللہ کی پناہ ہے۔ فضول خرچی تو اس قدر ہو رہی ہے شادی کے موقع پر جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی بارات پر پیسے لٹا رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو سونے سے تول رہا ہے، کوئی باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں برسا رہا ہے، کوئی آتش بازی پر پانی کی طرح پیسے خرچ کر رہا ہے۔ وہ امت جس کے بچے آج بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، جس کے غریب بچے آج پیسے کی کمی کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہیں کر پا رہے ہیں، جس امت کی کتنی غریب لڑکیاں شادی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہی ہیں، اس امت میں پیسے والے لوگ اپنی لڑکے اور لڑکیوں کی شادی پر بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ پوچھے گا یہ مال ہم نے تم کو دیا تھا، میں نے تم کو اس لیے دیا تھا تاکہ تم صحیح راستے پر خرچ کرو، تم نے مال کو فضول خرچی میں اور ناجائز جگہوں پر کیوں خرچ کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اگر اصلاح کرنا ہے، سماج کو اگر سدھارنا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جس سماج کے اندر عقیدہ درست نہیں ہوگا، توحید درست نہیں ہوگی، جس سماج کے اندر قبروں پر سجدہ کیا جائے گا، جس سماج میں تعویذ اور گنڈا پہنا جائے گا، جس سماج میں بلی کے آگے سے گزرنے پر بائک کو اور گاڑی کو بریک لگا دیا جائے گا، جس سماج میں توحید کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا، میرے پیارے ساتھی، وہ سماج کبھی نہیں سدھر سکتا ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد توحید پر ہے۔ جب تک ہماری توحید صحیح نہیں ہوگی، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگا۔ توحید جب تک درست نہیں ہے، اللہ کیا کوئی نیکی ہماری قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کے آنے کے پہلے مکہ میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ بہت نیک انسان تھا، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔
عبداللہ بن جدعان مر گیا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان تو بڑا نیک انسان تھا، اتنی غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، دان پنیہ کا کام کیا کرتا تھا، خیرات کیا کرتا تھا، اے اللہ کے نبی کیا عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکی قیامت کے دن کام دے گی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کیا وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی نیکی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان نے کبھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچا لینا۔ نہ وہ قیامت کے دن کو مانتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک توحید ہمارے اندر نہیں ہوگی، جب تک ایمان ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک اللہ تعالیٰ کی ہماری کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ابھی موبائل پر فیس بک ایسے ہی کھولا میں نے، ایک مولوی چلا چلا کے تقریر کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ غوث اعظم کے گھر کا طواف لگاتا ہے۔ غوث اعظم کس کو بولتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم بولتے ہیں۔ غوث مانے مددگار، اعظم مانے سب سے بڑا، غوث اعظم مانے سب سے بڑا مددگار۔ یعنی آج مسلمان اللہ کو نہیں، کسی ولی کو اور کسی نیک بندے کو کہہ رہا ہے کہ وہ غوث اعظم ہے، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ جس کا ساری دنیا کے مسلمان جا کر کے طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عقیدہ مسلمان رکھ رہا ہے اور مسلمان کا مولوی بیان کر رہا ہے، اور یہی وہ عقیدہ تھا جس کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بیر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج کہیں مسلمان محرم پر تعزیہ نکال رہا ہے، آج کہیں مسلمان 12 ربیع الاول کو ڈی جے بجا بجا کے جلوس نکال رہا ہے، کہیں پیڑ کے اوپر جا کر کے دھاگا باندھ کر کے اپنی بگڑی بنا رہا ہے، کہیں حاجی علی کی درگاہ پہ جا کے اپنا سر جھکا رہا ہے، کہیں اجمیر میں جا کے چادر چڑھا رہا ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، اپنے عقیدے کی، اپنی توحید کی حفاظت کرنا۔ اس پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آگے جھکنے کے لیے بنایا ہے، اس پیشانی کو صرف اللہ کے در پہ جھکانا۔ مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا، بگڑی بنانے والا سمجھنا تو اللہ کو سمجھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کسی گاؤں دیہات میں چلے جاؤ، نیپال بارڈر پر چلے جاؤ، موبائل آپ کے پاس موجود ہے لیکن نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے۔ میں ابھی نیپال کے علاقے میں، بالکل بارڈر کے قریب کے علاقے میں گیا، جیو کا نیٹ ورک میرے موبائل پر نہیں آ رہا تھا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ مولانا ایئرٹیل کا نیٹ ورک ہوگا تو شاید یہاں کام کرے گا، کہیں کہیں وہ بھی نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے بعض علاقے ایسے ہیں وہاں آپ کے نیٹ ورک کام نہیں کریں گے، وہاں سارے نیٹ ورک جام ہو جائیں گے، وہاں حکومتوں نے جیمر لگا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں آپ کے موبائل کا نیٹ ورک کام نہیں کرے گا، مگر میرے اللہ کا نیٹ ورک تو ہر جگہ کام کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے میرے بندو میرے آگے تم ہاتھ پھیلاؤ، مجھ سے مانگو، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، میں ضرور تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ اللہ کے سوا کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ کون ہے جو ان کو مصیبتوں سے نکالتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچے جہاں تین اندھیرے ہیں، سمندر کے پانی کا بھی اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے اور رات کا بھی اندھیرا ہے، تین
تین اندھیروں میں حضرت یونس نے اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، کہا اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اے اللہ اس مچھلی کے پیٹ میں اگر میری فریاد کو سن سکتا ہے تو تو سن سکتا ہے۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے تین اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا اور ہم نے یونس کو غم سے نکال دیا۔ اور اے مومنو اگر تم بھی اللہ سے اسی اخلاص کے ساتھ، اسی توحید کے ساتھ دعا کرو گے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری دعا کو بھی سنیں گے۔ میرے پیارے ساتھیو، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، توحید اپنے اندر پیدا کرو۔ آج مسلمان اس توحید سے دور ہے، آج بزرگوں کی قبروں پر مسلمان سر جھکا رہا ہے، آج مزاروں اور قبروں پر عورتیں جا کر کے اپنے ایمان اور اپنی عصمت کا سودا کر رہی ہیں۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، ہمیشہ اپنی توحید کی حفاظت کرنا، مر جانا، کٹ جانا، جل جانا، اپنی توحید سے کبھی کوئی سمجھوتا نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ کے سوا کسی اور کی بڑائی کبھی نہ بیان کرنا، اپنے ایمان اور توحید پر قائم رہنا، اس کے بغیر آپ سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے ہمیں اور آپ کو ایک کام اور بھی کرنا پڑے گا۔ مسلمان نوجوان آج پیسہ کمانے کی اندھی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، کوئی جوا کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، کوئی سٹے بازی کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، کوئی بیاج کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ اسی بہار کے بعض علاقوں میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ جن مسلمانوں کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے وہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو بیاج پر قرضہ دے رہے ہیں۔ اے مسلمان، تجھے معلوم نہیں کہ تیری شریعت میں اس بیاج کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے بیاج کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، جس میں سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کی ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا جتنا بڑا پاپ ہے، جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ بیاج کی رقم کھانا ہے۔ اسلام میں بیاج کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور آج مسلمان بیاج کھا رہا ہے۔ کوئی بینک سے ملنے والا انٹرسٹ کھا رہا ہے، کوئی ایف ڈی کرا کے کھا رہا ہے، کوئی اپنے ہی مسلمان بھائی کو بیاج پر قرضہ دے کے بیاج کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ بیاج کی رقم تیرے گھر میں آئے گی، تیری نیکیوں کو برباد کر دے گی، تیرے گھر کے چین کو برباد کر دے گی، تیرے سکون کو برباد کر دے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہو جائے، فالنار اولا بہی، وہ جسم جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، اللہ ناپاک چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو اللہ قرآن میں ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین کے اندر جو حلال چیزیں وہ کھایا کرو۔ اور اللہ اپنے رسولوں سے کہتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو، اے میرے رسولو، پاک چیزوں کو کھایا کرو، حلال چیزوں کو کھایا کرو۔ رسولوں کو بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا اور ایمان والوں کو بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ او میرے پیارے ساتھیو، آج ہر جلسے میں دعا ہو رہی ہے، ہر پروگرام میں دعا ہو رہی ہے، پھر بھی ظالم کے ظلم نہیں رک رہا ہے، پھر بھی ہماری جان و مال پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں پر حملے
کھڑے ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری حرام خوری کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ او لوگوں، اپنی کمائیوں کو حلال کر لو، جب تک کمائی حلال نہ ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ سود کھا رہا ہے مسلمان، بیاج کھا رہا ہے مسلمان۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو آن لائن جوا کھیل رہے ہیں، سٹے بازی کر رہے ہیں، کوئی کرکٹ کے میچ پر سٹا لگا رہا ہے، کوئی ایویٹر گیم میں پیسے لگا رہا ہے، کوئی شیئر مارکیٹ میں جو حرام شکلیں ہیں ان میں پیسہ لگا کے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں، حلال طریقے سے کروڑوں کما لو، حرام طریقے سے 10 روپیہ بھی نہ کمانا، حرام کمائی آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح اگر کرنی ہے، اپنی عورتوں کی بھی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، جس اسلام کے اندر آپ کو یہ حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جب تم گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلی ہے اور ایسی خوشبو لگا کر کے نکلی ہے کہ وہ خوشبو غیر مردوں تک پہنچ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ عورت واپس جا کر کے وہ والا غسل نہ کرے جو ناپاکی کی حالت میں کیا جاتا ہے، جو جنابت کی حالت میں کیا جاتا ہے، یعنی مکمل غسل نہ کر لے، تب تک اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو اسلام آپ کو نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کر آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی میلے ٹھیلے میں جانے کے لیے، کسی بازار میں جانے کے لیے، کسی جگہ گھومنے پھرنے کے لیے اپنے آپ کو سجا سنوار کر کے، اور آج جب سے کورونا کا دور آیا ہم نے اسی کٹیہار اور سیمانچل اور ارریہ کے علاقے میں دیکھا کہ پہلے جو لڑکیاں پورا نقاب لگایا کرتی تھی، جو پہلے لڑکیاں پورا حجاب لگایا کرتی تھی، اب حجاب کو تو چھوڑ دیا گیا، اب بہت کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، کپڑا تو وہی نارمل پہنے ہوئے ہیں، وہی نارمل کپڑا پہنے ہوئے ہیں، بس چہرے کے اوپر ایک ماسک لگا لیا اور ماسک کو سمجھ لیا کہ یہ پردے کا الٹرنیٹ ہو گیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ ماسک لگا کر کے آپ نے اپنے پردے کا جنازہ تو خود نکال دیا ہے۔ او میری پیاری بہنوں، اپنی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے نمایاں نہ کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کرے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر پلو ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر نقاب ڈال لیا کریں، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ اچھا آج کیا ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ نقاب میں رہے گی، اسکول میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ کیا کرے گی، ماسک لگا کے گھومے گی یا ماسک بھی نہیں لگائے گی، یعنی لڑکی کا کپڑا بتا رہی ہے مدرسے والی لڑکی ہے یا اسکول والی لڑکی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی بیٹی کالج میں پڑھے اسلام کو کوئی آپتی نہیں ہے، آپ کی لڑکی اسکول میں پڑھے اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی لڑکی ڈاکٹر بنے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ کیا ہے، مگر میری پیاری بہنوں آپ کہیں بھی جاؤ اپنی پہچان کو نہ مٹانا۔ اور میں ایسی بھی اپنی بہنوں کو جانتا ہوں، کالج وہ جا رہی ہیں سر سے پیر تک نقاب میں جا رہی ہیں، اپنی کلاس میں اپنے ٹیچر کے سامنے بھی وہ نقاب میں رہتی ہیں۔ میں ایسی مسلمان لڑکیوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے کالج میں جب ڈگری دی گئی، جب گولڈ میڈل دیا گیا اور گولڈ میڈل دینے کے ٹائم ان سے کہا گیا کہ جب تک آپ اپنے چہرے کا نقاب نہیں اتاریں گی ہم آپ کو گولڈ میڈل نہیں دیں گے۔ اس مسلمان لڑکی نے گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا، اس لڑکی نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا، مگر اپنے چہرے کو دنیا کے سامنے نقاب کو کھولنا گوارا نہ کیا۔ او میری پیاری بہنوں، ایسی دیندار بہنوں کی آج ضرورت ہے۔ ایک بات بولوں، سوشل میڈیا پر نقاب کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی جا کے دیکھیے گا، نقاب کے بارے میں بڑے گندے گندے کمنٹس ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ نقاب کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔
اس لیے میری پیاری بہنوں آپ سے ایک انورودھ کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جب نقاب پہن کر کے کٹیہار جاؤ، ارریا جاؤ، کشن گنج جاؤ، بہادر گنج جاؤ، کسی ایئرپورٹ پر جاؤ، اسٹیشن پر جاؤ، کہیں پر بھی جاؤ، اے میری بہنوں یہ نقاب صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یاد رکھنا یہ نقاب اسلام کی پہچان ہے، یہ تمہارے کلچر کی پہچان ہے، تمہارے سنسکرتی کا ایک حصہ ہے۔ یہ نقاب بتاتا ہے کہ تم مسلمان لڑکی ہو، تم مسلمان گھر کی لڑکی ہو، اس نقاب کی لاج رکھنا، اس نقاب کا سمان گرنے نہ دینا۔ اے میری بہنوں نقاب میں رہ کر کے کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہیں شوبھا نہ دیتا ہو۔ یہ نقاب بتاتا ہے تم عزت دار گھرانے کی ہو، کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ دیکھیے جب ہم بلیک کپڑا پہنتے ہیں، بلیک کپڑے پر کہیں کوئی داغ لگ گیا معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وائٹ کپڑا پہنتے ہیں وائٹ پر ہلکا سا دھبا بھی لگے گا، دور سے نظر آئے گا عبدالغفار صاحب آپ کے کرتے پر داغ لگا ہوا ہے، ایک ہلکا سا دھبا بھی وائٹ کپڑے پر پہچان لیا جاتا ہے۔ جو عورت نقاب نہیں پہنتی ہے، جو پردہ نہیں کرتی ہے، وہ کیا پہن رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، دنیا نوٹس نہیں کرے گی، مگر جب نقاب والی عورت گھر سے نکلے گی وہ کیا کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آج بڑے بڑے شہروں میں دلی اور ممبئی میں باقاعدہ ایسے پارک ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں لڑکے لڑکیاں آپس میں مل کر کے گلچھرے اڑاتے ہیں، اور مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ ان جگہوں پر کتنی برقع والی لڑکیاں ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ سے جا کر کے ملتی ہیں، اپنے عاشقوں سے جا کر کے ملتی ہیں، اور نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں، اور ان کا جو عاشق ہے اس کے ہاتھ کا کلاوہ بتا رہا ہے، اس کے ہاتھ کی انگوٹھی بتا رہی ہے وہ لڑکا مسلمان نہیں ہے، وہ لڑکا غیر مسلم ہے، وہ لڑکا مشرک ہے، وہ لڑکا کافر ہے، اور یہ مسلمان برقع پہن کر کے اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا کر کے زنا کر رہی ہے، اس کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں میں کہتا ہوں ان لڑکیوں کے ماں باپ کہاں مر گئے، ان کے گارجین کہاں مر گئے، یا تو وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں ان کو خبر بھی نہیں کہ ہمارے گھر کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، یا وہ اتنے بھولے بھالے بن چکے ہیں کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اگر آپ بیٹی کے باپ ہیں، آپ بیٹی کے گارجین ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اس قدر برائی کا دور تھا، لڑکے لڑکیاں اتنا زنا کر رہے تھے اور تیرے گھر میں جوان بیٹیاں تھی، تو نے اپنے بیٹیوں کی دیکھ ریکھ کیوں نہ کی، تو نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کیوں نہ کی۔ او میرے پیارے بھائیوں بچپن سے اپنی بچیوں کو اتنی اچھی تربیت دو، اتنا نیک بناؤ، اتنا دیندار بناؤ کہ کل جب تمہاری بیٹیاں جوان ہو جائیں اور غلط کوئی کام کرنے کے لیے ان کو اکسائیں تو ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ نہیں نہیں میرے باپ نے جو تربیت کی ہے وہ تربیت مجھے غلط قدم اٹھانے نہیں دے گی۔ اور یاد رکھیے جب بھی کوئی لڑکی بگڑتی ہے، جب بھی کوئی لڑکی غلط راستے پر جاتی ہے، تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایکسپیرینس کی اور انوبھو کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، لڑکیوں کے بگڑنے میں 3 لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ لڑکی اگر بگڑ رہی ہے، غلط راستے پہ جا رہی ہے، 3 لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کون 3 لوگ؟ جب حضرت مریم کو بچہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور مریم اپنے بچے کو لے کر کے قوم کے پاس پہنچی ہیں، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، مریم کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، وہ بھی بہت نیک انسان تھے، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا انسان تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، اے مریم تو یہ پاپ کہاں سے لے کے آ گئی؟ علماء نے لکھا ہے پتہ یہ چلا کہ اگر لڑکی کا بھائی اچھا ہو، لڑکی کی ماں اچھی ہو اور لڑکی کا باپ اچھا ہو تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر لڑکیاں بہک رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی گڑبڑ ہے یا ماں گڑبڑ ہے یا باپ گڑبڑ ہے۔ یہ 3 رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جس گھر میں لڑکوں کے تعلقات لڑکیوں کے ساتھ ہوں اور جس گھر میں بہن یہ دیکھتی ہو میرا بھائی راتوں میں لڑکیوں سے بات کرتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، اس گھر کی لڑکیاں بھی وہ کام کرنے میں ہچکیں گی نہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے لڑکیوں پر چوڑی ٹائٹ کرنے سے پہلے اپنے گھر کے لڑکوں پر بھی چوڑی ٹائٹ کرو اور ان کی بھی نگرانی کرو اور ان کو بھی غلط کام سے روکو۔ اور یاد رکھو زناکاری
وہ راستہ ہے جس پر سے چل کے دوسرے لوگ ہمارے گھر تک آ سکتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے زناکاری کو راستہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے ایمان والو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت گندا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کر کے کوئی تمہارے گھر کی دہلیز تک بھی آئے گا، کوئی تمہارے گھر کی بہو بیٹی تک بھی آئے گا، اس لیے زناکاری سے اپنے گھر کو بچاؤ۔ تو نوجوانوں اور عورتوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ سماج کے بگڑنے اور بنانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کردار کو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک آخری چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے، سردیوں کا موسم ہے، بہت دیر تک آپ کو بٹھانا مناسب نہیں ہے۔ سماج کی اصلاح اگر ہمیں اور آپ کو کرنی ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک کام ہم کو اور کرنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں اسی بہار میں اسکولوں اور مدرسوں میں مجھے بھائیوں نے بتایا کہ بڑی سختی ہو گئی ہے۔ پہلے ٹیچر آتے تھے، کتنے بجے آئے کتنے بجے گئے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، اب ایپ آ گیا۔ اب باقاعدہ ایپ پر ٹیچر اسکول میں آیا اس کو حاضری لگانا ہے، اسکول سے نکلا اس کو حاضری لگانا ہے۔ اگر ٹیچر اسکول کے باہر کہیں دوسری جگہ سے حاضری لگائے گا، ایپ بتا دے گا کہ ٹیچر صاحب اسکول میں نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سختی بڑھ گئی، اب سختی بڑھ گئی تو اب ٹیچر کو وہاں رہنا پڑے گا، اور اگر کوئی ٹیچر بغیر چھٹی لیے اسکول نہیں آیا تو پھر آگے سے ادھیکاری کا فون آتا ہے کہ فلاں ٹیچر کیوں نہیں آیا۔ اتنی سختی ہے تو سارے ٹیچر ٹائم سے آ رہے ہیں، سارے ٹیچر ٹائم سے جا رہے ہیں۔ جب سختی ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اوپر والے کو جواب دینا پڑے گا، انسان آٹومیٹک ڈسپلن میں آ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سے اوپر اور سب سے اوپر ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ ہر منٹ، ہر پل، ہر لمحہ ہم کو دیکھ رہی ہے۔ دنیا والے ہماری ریکارڈنگ کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور اللہ کی ریکارڈنگ کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کی ریکارڈنگ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا نہیں ہے، وہ 24/7 آن ہے۔ اللہ کے فرشتے ہر لمحہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اے میرے بندو، تمہارے اعمال کو ہمارے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک حرکت پر اللہ کی نظر ہے، اور جب تم راستہ چلتے ہو، جب تم راستے میں جاتے ہو، تمہاری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں، تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے اشارے کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دل میں کیا چھپا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، یہ کرپشن نہیں رک سکتا، یہ بھرشٹاچار نہیں رک سکتا، یہ برائی نہیں رک سکتی۔ آج بہار میں BPSC کی پریچھا ہوئی اور اس کے بعد پیپر لیک ہونے کی خبر آئی، آج پٹنہ میں تمام اسٹوڈنٹ دھرنے پر بیٹھے ہوئے۔ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ یہ بار بار پریچھائیں کیوں لیک ہو رہی ہیں؟ یہ بھرشٹاچار کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ 4 پیسوں کے لیے آج انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے اس بھرشٹاچار سے لاکھوں اسٹوڈنٹس کا اور لاکھوں لوگوں کے مستقبل کا جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر بھرشٹاچار کو روکنا ہے، اگر کرپشن کو روکنا ہے، اگر چوری کو روکنا ہے، اگر گنڈا گردی کو روکنا ہے، اگر حرام خوری کو روکنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں آخرت کا ڈر اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پروگرام اس علاقے کے مدرسے کا پروگرام ہو رہا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ اس طریقے کے پروگرام جب ہوتے ہیں اور آپ سے بار بار یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اس ادارے کو چندہ دیں، دان دیں، تعاون کریں، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری جیب ڈھیلی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی آپ کو ایک طریقے سے موقع دیا جا رہا ہے کہ آؤ
اپنے نام اعمال میں کچھ نیکیوں کو بڑھا لو، اپنی آخرت کی کچھ تیاری کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی اگر تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کے پروگرام جہاں اداروں کے تعاون کے لیے آپ کو بلایا جائے، آپ اس کو ایک فارمیلٹی کا حصہ نہ سمجھیں، ایک اوپچارکتا نہ سمجھیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری آخرت کو بنانے کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہم سب جب تک اپنے اندر آخرت کا ڈر پیدا نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہم پیدا نہیں کریں گے، حالات نہیں بدل سکتے ہیں، سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک دو سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دے کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ قبرستان کی زمین میں جنازے کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر وہ جگہ قبرستان کے لیے خاص ہے، اگر وہ جگہ قبرستان کے لیے خاص ہے لیکن جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے وہاں پہ کوئی قبر نہیں ہے، تب تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر جہاں پہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے وہاں پر قبریں ہیں، قبروں کے بیچ میں آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے یا قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو یہ پھر مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے سے یا قبرستان پر نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی مرد اور عورت کی جنازے کی نماز الگ الگ جگہ پڑھاتے تھے یا نہیں؟ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مرد کے جنازے کی نماز الگ جگہ پڑھاتے تھے، عورت کے جنازے کی نماز الگ جگہ پڑھاتے تھے۔ ہاں، جب جنازہ آتا تھا، اگر مرد کا جنازہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی سر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اگر عورت کا جنازہ ہوتا تھا تو بیچ میں اس کی کمر کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ مرد اور عورت کے جنازے میں نبی کے کھڑے ہونے کا طریقہ الگ تھا، لیکن جنازہ کی نماز پڑھانے کی جو جگہ تھی وہ ایک ہی تھی، الگ الگ ہونے کی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسروں کی زمین میں نماز پڑھنا بنا پوچھے کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کسی کے مکان میں آپ نے نماز پڑھ لیا تو نماز تو قبول ہو جائے گی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ بھئی وہ اجازت نہیں دے گا تو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے اگر آپ اس میں نماز پڑھیں تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر بے ایمانی کی زمین ہے، ناجائز قبضہ کر کے کوئی زمین ہم نے ایکوائر کی ہے، اس پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ ہو، انسان گنہگار ہوگا کیونکہ وہ زمین ناجائز ہے، اور بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال کسی دوسرے کی زمین پر آپ بغیر پوچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پوچھ کے پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ قسطوں پر کچھ بھی خریدنا کیسا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ آج کے زمانے میں قسطوں پر بہت ساری چیزیں خریدی جا رہی ہیں۔ ایک سامان 10,000 روپے کا ہے، مان لیجئے کہ موبائل 10,000 روپے کا ہے، آپ نے قسط پر خریدا، موبائل والے نے کہا کہ ہم یہ 12,000 کا آپ کو دیں گے۔ اب 2,000 روپیہ وہ زیادہ لے رہا ہے اور وہ صاف بتا رہا ہے کہ آپ کیش لیں گے تو ہم 10,000 کا دیں گے اور قسطوں میں لیں گے، ادھار لیں گے تو 12,000 کا دیں گے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں جتنے بھی قسطوں پر سامان لیا اور دیا جاتا ہے یہ بینک کے تھرو لیا جاتا ہے، دکاندار آپ کو نہیں دیتا ہے، وہ بجاج فائنانس کے ذریعے، HDFC کے ذریعے یا کسی بینک کے ذریعے لون پاس کرتا ہے اور وہ بینک سے پورا پیسہ لے لیتا ہے، بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے، اور جب بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے تو بینک سے آپ نے سامان نہیں خریدا ہے، بینک سے آپ نے قرضہ لیا ہے، اور قرضے میں آپ جب بینک کو پروفٹ دے رہے ہیں تو بات یاد رکھیے کہ قرضے پر پروفٹ لینا بھی حرام ہے اور پروفٹ دینا بھی حرام ہے۔ اس کو بہت صاف طریقے سے سمجھ لیجئے۔ سامان میں ادھار کی اور نقد کی قیمت الگ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کسی سے قرضہ لیں گے تو اس میں اگر کم زیادہ رہے گا تو وہ گناہ کا کام ہے۔ اور آج جتنی بھی فائنانس کی اسکیم ہے سب بینک کے تھرو ہوتی ہے، اور وہ دکاندار بینک سے پورا پیسہ لیتا ہے اور بینک آپ کو ادھار دے رہا ہے، تو اس لیے یہ شکل صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض انٹرسٹ کہتے ہیں 0% انٹرسٹ، کہتے ہیں صاحب جتنے کا سامان اتنا ہی پیسہ آپ کو دینا ہے، ایکسٹرا نہیں دینا ہے، مگر اس میں کچھ ڈھکے چھپے کچھ خرچے رہتے ہیں، جیسے پروسیسنگ چارج رہتا ہے،
10,000 کا آپ موبائل لیں گے 1,000 روپیہ پروسیسنگ چارج لگے گا. اس کے بعد اگر آپ نے مہینے کی پہلی تاریخ کو EMI پے نہیں کی، 1 دن گزر گیا فوراً 100 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی. 10 دن گزر گیا 1,000 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی. تو یہ جو پینالٹی لگ رہی ہے یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، جائز نہیں ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو فائنینس کا جو سسٹم ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے شریعت کے اعتبار سے، اور اس میں سود کی شکل موجود ہے. ہمیں اور آپ کو اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ سود کا لینا بھی حرام ہے اور سود کا دینا بھی حرام ہے. عورت کو نوکری کرنا چاہیے یا نہیں، سرکاری ہو یا غیر سرکاری؟ عورت نوکری کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ پردے میں رہ کے نوکری کرے اور اس کی نوکری میں غیر مردوں کے ساتھ انٹریکشن اس کا نہ ہو. اگر اس کو غیر مردوں کے سامنے جا کے کھڑے ہونا پڑ رہا ہے، ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا پڑ رہا ہے، غیر مردوں کے ساتھ اکیلے میں ملنا پڑ رہا ہے، تو پھر ایسی نوکری عورت کو نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں ملے گی تو اللہ کے نبی فرماتے تیسرا وہاں شیطان ہوگا اور وہ شیطان اپنا کام کرے گا. آج بہت سارے آفیسز میں عورتیں کام کرتی ہیں سیکریٹری کے طور پہ اور باس کی نوکری کرتی ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے ان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں. تو شریعت میں اگر پردے کے ساتھ اور عزت اور شرافت کے ساتھ اگر کوئی نوکری عورت کو مل رہی ہے تو وہ کر سکتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ نوکری کرنا یہ عورت کا کام نہیں ہے، عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے. کما کر کے لانا مرد کی ڈیوٹی ہے. اگر مرد کی کمائی سے گھر چل رہا ہے، سکون کی روزی آ رہی ہے، تو اسی پر اکتفا کیا جائے، بلا وجہ عورت سے نوکری نہ کرا جائے. لیکن اگر عزت کے ساتھ اور پردے کے ساتھ عورت نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیکے پر زمین لینا اور سالانہ کچھ کیا لکھا ہے کٹوتی کرنا، کیا مطلب ہے؟ ٹھیکے پر زمین لینے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہ غلط شکل ہے نا. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، آپ کی زمین ہے، میں پیسہ دے کر کے زمین لے رہا ہوں، تب تو ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو پیسہ دیا اور آپ نے مجھے زمین دیا، اب 1 سال تک میں آپ کی زمین سے فائدہ اٹھاؤں اور آپ میرے پیسے سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ شکل بھی سود کی شکل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مجھ کو جو زمین دی اور میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا، تو 1 لاکھ میں نے ادھار دیا آپ کو، اور ادھار کا بینیفٹ کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ زمین لی جا رہی ہے. تو ادھار پیسے پر کسی بھی طریقے کا بینیفٹ لینا صحیح نہیں ہے. آپ زمین کا اگر لین دین کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ایڈوانس دے دیا، 1 لاکھ روپیہ ہم نے ایڈوانس دے دیا، 1 سال میں ہم پورا پیسہ ادا کریں، وہ ایک الگ شکل ہو گئی. لیکن اگر کسی کو زمین ہم نے پیسہ اس سے زمین لے لی اور 1 سال تک ہم نے فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد پیسہ واپس کر دیا اور زمین والے نے زمین واپس کر لی، تو پھر یہ شکل صحیح نہیں ہے. باقی مزید اس کی جو شکلیں ہیں وہ آپ اپنے علاقائی علماء سے سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. پتی پتنی آپس میں ملاقات کے دوران کسی پرکار کے، جو بہت مشہور چیز ہے ہمارے یہاں، میں نام نہیں پڑھ رہا ہوں اس کا، سوالات کا، کیونکہ بچے وغیرہ بھی بیٹھے ہیں، میاں بیوی کی ملاقات کے پہلے حمل کو روکنے کے لیے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں، 2-3 شکلیں ہمارے یہاں زیادہ رائج ہیں. جیسے وہ خواتین گولی وغیرہ لیتی ہیں یا مرد حضرات کچھ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. تو سوال پوچھا گیا کہ اس کو استعمال کرنا کیسا ہے. تو دیکھیے اب ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس دور میں بھی پریگنینسی نہ ہو، حمل نہ ہو، اس کے لیے کچھ طریقے اپنائے جاتے تھے. ایک طریقہ تھا عزل کا طریقہ. تو عزل کا جو طریقہ تھا اس میں یہ تھا کہ مرد جو ہوتا تھا وہ یعنی یہ نوبت ہی نہ پیدا ہو کہ پریگننسی کا کوئی معاملہ پیش آئے، وہ ایسا طریقہ اپناتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار، آپ نے کہا بچو تو بہتر ہے، لیکن آپ نے حرام قرار نہیں دیا. تو اسی لیے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طریقے کی احتیاطی تدابیر اگر استعمال کی جائیں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ بھی بچہ چھوٹا ہے، اگلا بچہ اگر پیدا ہوگا تو اس بچے کے دودھ وغیرہ پینے پر یا اس کی پرورش پر مسئلہ آئے گا، تو اس سوچ کے ساتھ اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کی گنجائش بنتی ہے. لیکن ہاں صرف اس ڈر سے کہ پیدا ہو جائے گا تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا کہ پرماننٹ حمل نہ ہو،
یا نسبندی کرا لینا یا اس طریقے کا کوئی آپریشن کرا لینا کہ آئندہ اولاد نہ ہو بنا کسی مجبوری کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر حمل ٹھہر گیا، حمل کے ٹھہرنے کے بعد کوئی دوا کھلا کر کے حمل کو ضائع کرنا، یہ ساری شکلیں حرام ہیں، ان سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ جب علماء جہیز لیتے ہیں تو عام آدمی کو کیوں منع کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ علماء اگر جہیز لیتے ہیں تو کیا وہ عام آدمی کو منع نہیں کر سکتے؟ اگر عالم کا کام تقریر کرنا ہے، بیان کرنا ہے، اور جب وہ شادی کا مسئلہ بیان کرے گا تو کیا اس وجہ سے کہ اس نے کبھی جہیز لیا تھا کیا وہ اس کو جائز قرار دے دے؟ نہیں۔ دیکھیے، جو چیز غلط ہے عالم کے کرنے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کیا یہ جواب نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے محلے کے تو مولانا صاحب کرتے تھے۔ مولانا صاحب کے کوئی کام کرنے سے وہ کام صحیح نہیں ہو جائے گا۔ صحیح اور غلط کا معیار قرآن اور حدیث ہے، صحیح اور غلط کا معیار دلیل ہے۔ اگر دلیل کی روشنی میں جہیز لینا غلط ہے، جہیز کا لین دین غلط ہے تو غلط ہے۔ اگر عالم نے لیا ہے، عالم اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب دے گا۔ اب سوال یہ کہ عالم کیوں منع کرتے ہیں؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک تو اس نے لیا ہے، ایک غلط کام کیا، آپ منع بھی نہ کرے، دوسرا غلط کام کرے؟ تو ڈبل غلط کام اس سے مت کروائیے۔ اگر کوئی لے رہا ہے، دے رہا ہے تو وہ غلط ہے، اور اس کے لینے دینے کی وجہ سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گا۔ مولانا صاحب، اگر ہم لڑکیاں رخصت کی حالت میں رہتے ہیں تو قرآن امپارہ چھو کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو نہیں، تو دوسری کتاب میں وہی صورت اور آیت رہتی تو اس کو کیوں چھوتے ہیں؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے کہ جب عورتیں پیریڈ میں ہوں تو اب ایک سوال یہ ہے کہ پیریڈ کی حالت میں عورت قرآن کو چھو سکتی ہے یا نہیں؟ ایک مسئلہ یہ کہ قرآن کو چھو سکتی ہے یا نہیں، اور ایک مسئلہ ہے کہ کوئی کتاب ہے، کوئی رسالہ ہے، کوئی میگزین ہے، اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، اس میں آیت لکھی ہوئی، اس کو چھو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، جو حکم قرآن کا ہے وہی حکم اس میگزین اور رسالے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو لیٹر لکھا، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا، قرآن کی آیت بھی لکھی، اور بادشاہ لوگ ظاہر کافر تھے، ان کے ہاتھ میں وہ لیٹر گیا، اس کا مطلب کہ ایک ضرورت کے تحت وہ لیٹر ان کو دیا گیا۔ تو عورت اگر قرآن کو چھو رہی ہے اور کسی کتاب کو چھو رہی ہے، دونوں برابر نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پیریڈ کی حالت میں عورت اگر دستانے کے ذریعے یا دوپٹے کے ذریعے قرآن کو چھوئے تو بہتر ہے، ڈائریکٹ نہ چھوئے۔ لیکن اگر موبائل وغیرہ میں قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، یا بغیر چھوئے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ کوئی عورت قرآن کی حافظہ ہے، اگر پیریڈ میں وہ قرآن پڑھ رہی، کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھنا منع نہیں ہے۔ چھونے کے بارے میں بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ چھونا صحیح نہیں ہے، تو چھونے کے لیے وہ دوپٹہ یا دستانہ وغیرہ استعمال کرے، اور تو رسالہ اور جو میگزین وغیرہ ہے اس کو پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا حکم وہ نہیں ہے جو قرآن کا حکم ہے۔ مولانا صاحب، کیا ہم لوگ گوبر سے گھر پوچھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، گوبر ایک گندگی کی چیز ہے، گوبر ایک گندگی کی چیز ہے، اور اسی لیے حدیث میں گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ گوبر کے بارے میں کچھ حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جنات کی خوراک ہے، تو اس لیے اس کو گھر وغیرہ میں، اس کو پوچھنے وغیرہ میں استعمال کرنا مناسب تو نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو حرام اور ناجائز تو نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بارے میں بھی آپ اپنے علاقائی علماء سے جو ان حالات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ کسی بھائی نے 2000 روپے کا چندہ پیش کیا ہے مدرسے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے اس چندے کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہمارے بھائیوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اناج کی جی انہوں نے یہ سوال کر رہے بھائی صاحب کہ اگر ہم اپنے اناج کی جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ نکال چکے، اب اس کے بعد کوئی مدرسے والا آ رہا ہے اور اگر وہ مانگ رہا ہے تو اس کو کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں، پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، دیکھیے، آپ نے جب زکوٰۃ نکال دی، آپ کے کھیت میں اتنا اناج پیدا ہوتا ہے، آپ نے اس کو کیلکولیٹ کر لیا کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ فرض ہے، اتنا دھان آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اب اس سے زیادہ آپ کو دینا ضروری نہیں ہے۔ اب کوئی مدرسے والا آیا تو آپ
صدقہ کے طور پہ، دان کے طور پہ اس کو کچھ دے دیے تو وہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا، لیکن وہ فرض نہیں ہے. فرض اتنا ہی ہے جتنا آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. دیکھیں یہ ایک سوال بہت اچھا سوال آیا ہے، بہت ہی اہم سوال ہے اس دور کا کہ مولانا صاحب کیا لڑکا لڑکی پیار کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ سوال جو ہے ہمارے نوجوانوں کا فیورٹ سوال ہے کہ لڑکا لڑکی پیار کر سکتے ہیں یا نہیں. تو بھائی لڑکا لڑکی بالکل پیار کر سکتے ہیں، لائسنس حاصل کرنے کے بعد پیار کر سکتے ہیں، اور وہ لائسنس ہے نکاح کا. نکاح کے پہلے پیار اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر بائی چانس اگر کسی لڑکی کی بھئی ہمارے یہاں بے پردگی کا دور ہے، اسلام میں تو بے پردگی جائز نہیں ہے، تو اس بے پردگی کے دور میں کسی لڑکی پر نظر پڑ گئی اور اس لڑکی کی خوبصورتی پر کسی لڑکے کا دل آ گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ ہمارے یہاں طریقہ کیا ہے؟ موبائل نمبر حاصل کرے، چیٹنگ کرے، باتیں کرے، یہی ہوتا ہے، ہو رہا ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کے بارے میں آپ کو پتا لگا کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے یا اچھی ہے، دیندار ہے، تو آپ پراپر چینل اپنائیے، صحیح طریقہ اپنائیے. آپ لڑکی کے ماں باپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجیے. اگر وہ نکاح کا پیغام ایکسپٹ کر لیتے ہیں، آپ نکاح کر لیجئے، نکاح کے بعد خوب پیار کیجئے. لیکن یہ جو ہو رہا ہے کہ صاحب کپڑا بدلنے کی طرح پیار ہو رہا ہے، صاحب صبح کو کسی اور کے ساتھ اور شام کو کسی اور کے ساتھ، آج بریک اپ ہوا کل پیچ اپ ہوا، یہ جو نئی جنریشن میں ہو رہا ہے یہ بالکل بے حیائی ہے اور یہ حرام کاری ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی اس سے حفاظت کرے. نکاح کے بعد محبت جو ہے وہ اصل محبت ہے اور اس کی اسلام میں اجازت ہے. غیر مسلم کے تہوار میں چندہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے غیر مسلموں کے جو بھی تہوار ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ شرک کا تہوار ہوتا ہے، اور شرک کے تہوار میں ہمیں سپورٹ تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں سب لوگ مل جل کر کے رہتے ہیں اور وہاں اگر ہم نے چندہ نہیں دیا تو فتنہ فساد پیدا ہو سکتا ہے، مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے، کسی سپورٹ کے طور پہ نہیں، یا یہ سوچ کر کے نہیں کہ ہم ایگری ہیں ان کے شرک سے یا ان کے شرک میں ہم شامل ہو رہے ہیں، صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر کچھ رقم دے دی جائے تو اس کی گنجائش بنتی ہے، وہ جائز ہے. لیکن بعض مسلمان کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ شامل ہوتے ہیں اور ان کے پورے تہوار میں ہر طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں کسی بھی شرک کے کام میں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. واللہ عالم بالصواب. نہیں کریں گے بھائی، کنجوس لوگ ہیں، کرنا ہوتا تو کر دی ہوتے. اب یہ لوگ بول رہے ہیں کہ شیخ مصافحہ کر کے نوجوانوں سے کہیے جائیں. ارے جس کو مصافحہ کرنا ہو تو وہ آ کے کر لیتا نا. اب اتنے آپ لوگ نہ سمجھ تو نہیں.